حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بے شک حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن کامل مومن، کامل درجے کا مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بات آپ سے یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے دعوے دار ہیں کہ نہیں ہیں؟ بے شک بے شک. جس طرح ہم جذبہ رکھتے ہیں، اور ہم نے یہ کس سے سیکھا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے سیکھا ہے. بے شک. کیونکہ جب میرے آقا نے فرما دیا کہ کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اس لیول پر جا کر نہ راسخ ہو جائے کہ میں اس کی اولاد سے بھی بڑھ جاؤں، اس کے والد سے بھی بڑھ جاؤں، حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ جاؤں، تب تک وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا. بے شک. سامعین اکرام، قرآن مجید میں جب اللہ کا ایک فرمان نازل ہوا بے شک وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، سبحان اللہ. رب نے فرمایا کہ اگر ہم یہ لکھ دیتے کہ یہ اپنی جانوں کو بھی قربان کر دیں. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. بے شک بے شک. اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ حکم ارشاد فرمائیے میں اپنی گردن کٹا دوں. سبحان اللہ. کیا بات ہے کیا بات. آپ حکم ارشاد فرمائیے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر. سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ آپ حکم ارشاد فرمائیے، اللہ کا حکم آ گیا ہے، آپ حکم ارشاد فرمائیے میں اپنی گردن کو کٹا دوں. آپ تصور کریں کہ ان کے دل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ کس معیار کا روشن ہوگا. اور کتنے ایسے صحابہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ اب مکے سے مدینہ ہجرت کرنی ہے تو نہ اپنی اولاد کی فکر کری، نہ اپنے کاروبار کی فکر کری، کسی چیز کی فکر نہیں کری، بے شک صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو ترجیح دی. سبحان اللہ. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو مسلمان ہوتا ہے، جس کا ایمان قرآن پر ہوتا ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت و محبت اور الفت رکھتا ہے، جو حضور کے صحابہ پر جانثاری کا جذبہ رکھتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بے شک بے شک. اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا پر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو ترجیح دیتا ہے. یہ اس کی کیفیت ہوتی ہے. وہ دنیا دار نہیں ہوتا، وہ دنیا سے محبت نہیں رکھتا. ایک صاحب بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرنے کی علامت یہ ہے، اللہ سے محبت کرنے کی علامت یہ ہے کہ وہ شخص قرآن سے محبت کرے گا. واہ بے شک بے شک. اور قرآن سے محبت کرنے کی علامت یہ ہے کہ وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا. سبحان اللہ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی علامت یہ ہے کہ جو دعویٰ کرے گا کہ میں حضور کی محبت، حضور سے محبت کرتا ہوں، تو اس کی علامت یہ ہوگی کہ وہ حضور کی سنتوں پر عمل کرے گا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو حضور سے محبت کرے گا وہ حضور کی سنت سے محبت کرے گا، حضور کے طریقے سے محبت کرے گا، حضور کی سیرت سے محبت کرے گا، حضور کے فرامین سے محبت کرے گا، حضور کے ارشادات سے محبت کرے گا، حضور کے اخلاق کریمانہ سے محبت کرے گا، حضور کے اصحاب سے محبت کرے گا، حضور کی آل سے محبت کرے گا، حضور کے شہر سے محبت کرے گا، حضور سے جو محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت کرے گا. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ.
ارے بھائی کمیٹی والے 2-3 کھڑے ہو جائے، ان کو ہٹا دیں، پورا سسٹم خراب کر رہے ہیں بچے. اگر برائے کرم شاداب بھائی پورا سسٹم خراب کر رہے ہیں، رفیع بھائی بالکل جلسے کو پورا خراب کر رہے ہیں سارے بچے. آپ آگے آ جائیں. اور تو سامعین محترم، میری گفتگو کا جو ماحصل، جو نچوڑ ہے جی وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس بات کا جائزہ لینا چاہتے ہو، اس کا استفسار کرنا چاہتے ہو کہ واقعی میں آپ حضور کے محب ہو کہ نہیں ہو، حضور سے محبت کرنے والے ہو کہ نہیں ہو. دیکھیے، زبان سے دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، زبان سے لبیک کے نعرے کو بلند کرنا بہت آسان ہے، چند جملوں پر یہ نعرہ مشتمل ہے. لیکن اس نعرے کا جو حق ہے، اس نعرے کا جو تقاضا ہے، اس نعرے کا جو آپ سے، اس نعرے کی جو آواز ہے، اس کی گہرائی میں اتر کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا جو ایک اصول ہے، ان اصولوں پر جب تک آپ نہیں اتریں گے، دعوے کے ساتھ جب آپ کوئی دلیل پیش نہیں کریں گے، تب تک آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے جانثار اور محبت کرنے والوں کی فہرست میں شامل نہیں ہو سکتے. بے شک بے شک بے شک، صحیح بات، حق بات. میں ان علماء کرام کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، آپ اگر پورے دن جلوس میں شرکت کرتے رہیں اور نمازوں کو ترک پہ ترک کرتے رہیں، آپ عاشق رسول نہیں ہیں. ہے کیا بات ہے، بے شک. آپ پوری رات جلسہ کرتے رہیں، پورے ملک سے خطباء کو بلا کر آپ ان کی والہانہ اور بہترین تقاریر کو سنتے رہیں، اگر آپ فجر کی نماز بستروں پر ضائع کریں گے تو آپ عاشق رسول نہیں ہیں. سن لیجیے، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا حق تب ادا کریں گے جب پوری طرح سے آپ کہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، دیکھو میری سیرت. اگر کوئی چیز تمہیں خلاف سنت نظر آئے تو پھر تم مجھ پر تنقید کرنا، میں انشاءاللہ العزیز اس کو اپنے جسم سے، اپنے کردار سے زائل کر دوں گا. بے شک بے شک. بتانا میرا مقصود یہ ہے کہ ہم الحمدللہ سنی ہیں، واہ، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے عقیدت و محبت رکھنے والے ہیں. جی ہم اس بات پر فخر اور ناز بھی کرتے ہیں. جب دوسرے مکاتب فکر کے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم اس پر فخر اور ناز کرتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے کہ ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان کو قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھتے ہیں، ہم سنی ہیں، ہم صحیح العقیدہ سنی ہیں، ہم اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ہیں، ہم فخریہ کہتے ہیں. لیکن اگر کوئی دوسرے مکاتب فکر کا آپ کی شادیاں دیکھ لے اور آپ سے کہے کہ دعویٰ کرتے ہو سنی ہونے کا، اور یہ جو خرافات تمہاری شادیوں میں ہو رہی ہیں، کیا یہ سنیوں کا عمل ہے؟ اس وقت آپ اسے کیا جواب دیں گے؟ وہ کہے گا کہاں گئی تمہاری محبت؟ یہ محبت جلسے اور جلوس تک محدود ہے. اس محبت کو اپنی سیرت، اپنے کردار، شادیوں کے اندر ہونے والے جو بھی معاملات ہیں ان کے خلاف استعمال کیوں نہیں کرتے؟ اس وقت آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ بآسانی نمازوں کو ترک کر دیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ کے خرید و فروخت کا سلسلہ نہ ہو، آپ کا رہن، آپ کا سہن، آپ کا پڑوسی آپ سے ناراض، آپ کے سگے بھائی آپ سے ناراض، اور دعویٰ کریں کہ ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں. بے شک. کیا میرے آقا علیہ السلام کی یہ تعلیمات ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ تعلیم دی ہے، لا يدخلون الجنة من كان في جاره وعواقبه.
وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جس کا پڑوسی اس کی ایذا رسانیوں سے بھی ناراض ہے۔ بے شک صحیح۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات، ان پر عمل کس کو کرنا ہے؟ ہمیں کرنا ہے۔ نعرے ان باتوں پر تکبیر، کن کو چلنا؟ نعرے رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ تشریف لائیں۔ تو ان باتوں پر ہمیں چلنا ہے، اس لیے کہ سنیت کے عالم بردار ہم ہیں، غلامی رسول کے دعوے دار ہم ہیں کہ نہیں؟ مجھے بتائیں۔ جی بے شک۔ اس مجمع میں جس سے کہوں گا کہ ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیں حضور کے غلام ہیں، وہ کہے گا ہاں حضور کے غلام ہیں۔ بے شک لیکن اگر میں یہ پوچھ لوں کہ نماز عشاء پڑھ کر حاضر ہوئے اس مجلس میں، تو شرم کی وجہ سے کتنے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے؟ میں کسی کو رسوا نہیں کروں گا، ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ بتانا میرا مقصد یہ ہے کہ جو حضور کا دیوانہ ہوتا ہے، حضور سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ نمازوں کو نہیں چھوڑ سکتا، ماں باپ کو نہیں ستا سکتا، پڑوسی کے حقوق پامال نہیں کر سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، ریاکاری اس کے اندر نہیں ہوگی، وہ اس نے اخلاق کا پیکر بن جائے گا۔ بے شک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا دیوانہ ہوگا۔ اس جلسے کے اندر آپ نے جو بھی اخراجات کیے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کیے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہمارے پاس یا رسول اللہ مال ہے، آپ کے ذکر میں خرچ کر رہے ہیں۔ واہ بے شک۔ گویا کہ ہم ان محفلوں کو سجا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ دیکھیے ہمارے پاس مال ہے، ہم آپ کے ذکر میں خرچ کر رہے ہیں۔ جی ہمارے پاس وقت ہے، ہم آپ کا ذکر سننے کے لیے اپنے وقت کو صرف کر رہے ہیں، یہی تو درس دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عزم اٹھائیے، یا رسول اللہ یہ زندگی آپ کی ہے، انشاءاللہ آپ کے فرمان کے مطابق گزرے گی، انشاءاللہ بے شک۔ یہ جذبات بھی ہمارے اندر ابھر آئیں۔ دنیا اگرچہ ناراض ہو تو ہو، لیکن آقا ہماری شادیوں کے اندر جو خرافات ہیں، جو غیر شرعی رسومات ہیں، ہم آپ کی محبت میں ان کو زائل کریں گے، ختم کریں گے، بے شک مٹائیں گے سماج سے آپ کی محبت میں، اس لیے کہ ہم آپ کی محبت کے علم بردار ہیں۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ حضور ہم نمازوں کی پابندی بھی کریں گے، جھوٹ سے بھی بچیں گے، ریاکاری سے بھی بچیں گے، بغض و عناد سے بھی بچیں گے، آپس میں جو تفریق ہوئی ہے ہمارے رشتہ دار احبہ میں، ہم اس کو ختم بھی کریں گے، اس لیے کہ قیامت کے دن ہمیں آپ کو اپنا منہ دکھانا ہے۔ اگر دنیا میں ہم چند دن رہ بھی لیے اور اس طرح اپنی نفس کو ہم آؤٹ آف کنٹرول کرتے بھی رہے، تو آقا قیامت کے دن ہم آپ کو منہ کیسے دکھائیں گے؟ یہاں ہمارے پاس اتنی استطاعت ہے، ہم اسی کے اعتبار سے حضور کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ صحابہ کے پاس جانیں تھیں، ہم کیا قربانیاں پیش کریں گے حضور کی بارگاہ میں؟ ہم 5 وقت کی نماز کے پابند نہیں ہیں، کیا قربانیاں پیش کریں گے؟ ہم ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ نہیں ہے، ہم کیا قربانی دیں گے حضور کی بارگاہ میں؟ حسن اخلاق ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور وہ صحابہ اولاد کو قربان کر دیا، مال کو قربان کر دیا، جان کو نچھاور کر دیا، ہجرت کر لی، یہ بھی پرواہ نہیں کی، یا رسول اللہ ہمارا کاروبار مکے میں ہے، ہمارے خاندان والے مکے میں ہیں۔ حضور نے حکم دیا، بس یا رسول اللہ آپ کا حکم سراکوں پر۔ حقیقت میں لبیک کا نعرہ اور اس نعرے کا حق اگر کسی ہستیوں نے ادا کیا ہے تو حقیقت میں وہ صحابہ اکرام کی مبارک ساتھ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کہ لبیک کا مطلب ہوتا ہے میں حاضر ہوں۔ بے شک بے شک۔ مدارس کے اندر جب حاضری لگتی ہے رجسٹر میں تو طلباء سے جب نام پوچھا جاتا ہے کہتا ہے لبیک، ہم بھی کہتے ہیں لبیک لبیک۔ گویا کہ ہم حضور کی بارگاہ میں حاضری لگا رہے ہیں۔ اس حاضری کی گہرائی میں اتریے، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عہد و پیمان لے رہے ہیں، آقا آج رات 29ویں شب میں ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اب تک جو حالات ہمارے تھے وہ تھے، ہمارا ماضی تھا جو تھا، ہم جس غفلت میں جی رہے تھے وہ تھے آقا، لیکن آج اس مبارک جلسے کے اندر، ربیع النور کی اس مبارک تاریخ کے اندر ہم لبیک کہہ رہے ہیں آقا، سبحان اللہ۔ آقا ہم حاضری لگا رہے ہیں۔
اس معنی کی گہرائی میں اتریے، گویا کہ آقا ہم حاضری لگا رہے ہیں کہ آپ سے محبت کریں گے، آپ کا ذکر کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، آپ کے ارشادات پر عمل کریں گے، آپ کی بارگاہ میں اپنی جانوں کو قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ لبیک کا نعرہ ہے۔ خدا را آج کی مجلس کے بعد جب کسی گناہ کی طرف آپ مائل ہوں تو یاد رکھنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تم لبیک کہہ کر کے آئے ہو، تم نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری لگائی ہے اپنی غلامی کی۔ جب انشاءاللہ یہ جذبات تمہارے اندر ابھر آئیں گے تو چاہے خوشی کا مرحلہ ہو، چاہے غم کا مرحلہ ہو، تم کبھی بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پامال نہیں کر سکو گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ ان اجلاس کا مقصد ہے، اور آپ پورے کاغذ کی طرح آئیں، لطف اندوز ہو کر اپنے مہمانوں کی تقریر اور شعراء کی شاعری سن کر خاموشی سے چلے جائیں تو مجھے بتائیے آپ نے کیا پایا؟ کتنی محنت ہوئی ہے اس جلسے کے لیے۔ پچھلی تاریخ غالباً 21 ستمبر تھی، کسی وجہ سے وہ تاریخ کینسل ہوئی، وہ وجہ بھی مجھے معلوم ہے، لیکن کسی کا خیال رکھتے ہوئے اس وجہ کو ظاہر میں نہیں کروں گا۔ جی جی، کتنی محنت ہوئی، اس کے بعد پھر آپ کا پروگرام یہاں ملتوی ہوا، تو الحمدللہ یہ خوش نصیبی ہے کہ اسی مبارک مہینے میں ہمیں یہ شرف نصیب ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کتنی اللہ۔ بڑی خوش نصیبی ہے۔ بے شک، یہ مہینہ بھی میرے آقا کا، بلکہ ہر زمانہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک، غالباً علماء اکرام یہاں موجود ہیں، ملا احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ تم جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہے ہو میلاد کی شکل میں، کیا یہ حضور کے زمانے میں ہوتا تھا؟ یہ سوال کیا تو حضرت نے ارشاد فرمایا، ظالم یہ زمانہ بھی تو میرے آقا کا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، بے شک، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے۔ تو سامعین محترم، ہمیں صحابہ کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا۔ یہ دور صحابہ کی سیرت کو پڑھنے کا ہے، اس لیے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کس طرح کی جاتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی حفاظت اور تحفظ ناموس کے لیے کس طرح سے معاملات کیے جاتے ہیں، تو یہ آپ کو صحابہ سکھائیں گے۔ کون سکھائے گا آپ کو؟ یہ صحابہ سکھائیں گے۔ عبداللہ بن ابی نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی تو انہی کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کے پاس آئے، اور والد کے پاس آنے کے بعد کہا کہ کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت عزت و شرف والے ہیں، تلوار لے کر کے۔ واہ، بے شک، تصور کریں، توجہ رکھیں ادھر، تلوار لے کر کے اپنے باپ کے پاس وہ آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ کہو کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام عزت و شرف والے ہیں اور میں ذلیل اور رسوا ہوں۔ واہ کیا بات۔ جب تک یہ نہیں کہو گے میں تمہاری گردن کو اڑا دوں گا۔ جب کہا تب جا کر کے حضور کی بارگاہ میں پہنچے، بے شک، اور بہت مرتبہ حضور علیہ السلام سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ اجازت دے دیجئے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نے بھی اجازت مانگی، آقا اجازت دے دیجئے میں کوئی قدم اٹھا لوں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں روک دیا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو کفار و مشرکین کہیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کو قتل کروا رہے ہیں۔ بے شک، میرے آقا نے روک دیا۔ کتنی ایسی مثالیں ہیں درجنوں۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو سجا لیں گے تو حقیقت میں جس طرح ہمارے آقا سید عالم علیہ السلام کی شان میں بے جا گستاخیاں ہو رہی ہیں، ان پر بھی قدغن لگ جائے گا، کیونکہ ظالمین دیکھ لیں گے کہ اب مسلمانوں کے نبی کی شان میں انگلی اٹھانا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قوم بیدار ہو چکی ہے۔ وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس قوم کی سیرت ان کے نبی کی طرح نہیں، اس قوم کا رہنا سہنا ان کے نبی کی طرح نہیں، اس قوم کی شادیاں ان کے نبی کی طرح نہیں، اس قوم کے کاروبار ان کے نبی کی طرح نہیں، تو یہ اپنے نبی کے ناموس کے لیے کیا ہوئی؟ انہیں بھی ہماری اس بزدلی کا اندازہ ہو چکا ہے۔ خدا را خدا کے واسطے
اپنے آپ کو غفلت سے بیدار کریں، نمازوں کی پابندی کریں، علماء سے قربت کو اختیار کریں، اپنے ایمان اور اپنے عقیدوں کی حد الامکان ان علماء کرام کے زیر سرپرستی میں رہ کر اصلاح کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، میرے سننے کو، آپ کے سننے کو قبول فرمائے، میرے سنانے کو قبول فرمائے، اس مجلس کو قبول فرمائے، اور تمام سامعین کی جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔